السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا ہوتا ہے کہ آپس کی لڑائی کے نتیجے میں دوسرے فائدہ اٹھا لیں. بس اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسا عمل نہ کریں اور آپس میں ایسی دھینگا مشتی نہ ہو کہ آس پاس کی خبر ہی نہ رہے. اور جو کام ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر. بعض لوگ جن کو فرسٹریشن ہوتی ہے اس صورتحال کو دیکھ کر، غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ اپنوں کو برے حال میں دیکھ کے آدمی فطری طور پر کچھ نہ کچھ غصہ کرتا ہے. لیکن ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ کہیں یہ غصہ کر کے ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ اپنوں ہی کی تکلیف اور مصیبت پہ غم ہونے کی جگہ خوشی ہونے لگی. دل میں ایک عجیب و غریب قسم کی ایک گو غصے بھری لیکن ایک فتح کی کیفیت ہو کہ ہم تو کہتے ہی تھے پہلے سے نہ کرو، کیا نا، اچھا ہوا، بھگتو. تو اگر دوسرے کی تکلیف، خاص طور سے ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی آپس کی غلطیوں کی وجہ سے ہی صحیح، ان کی تکلیف دیکھ کر دل میں افسوس اور غم اور تکلیف کے بجائے کسی نہ کسی درجے اپنے حق پہ ہونے کا احساس ہونے لگے. مثلا وہ 50 تیر انداز جو متعین کیے گئے تھے درے پر، ان کی اس غلطی کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس میں شہید ہوئے، 70 کی تعداد میں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر جیسے جیش صحابہ اس میں شہید ہوئے. تو اگر بعد میں لوگ اس پر تان کریں، ان کو جتلائیں کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ نہ کرو، دیکھا تمہاری وجہ سے سب مارے گئے، تو یہ طریقہ اور رویہ دل کی ایک بیماری ہے جسے عجب کہتے ہیں، کبر سے ملتی جلتی. یعنی احساس یہ تھا کہ ہم نے جو سمجھی تھی بات اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا گیا. اپنے حقانیت کی فتح اور دوسرے کی بات کی شکست کو دیکھ کر آدمی میں یہ خیال کبھی پیدا ہو جاتا ہے. تو بس اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ احساس، خیالات اور فکر درست رہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم سے ایسے موقع پر بھی اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش میں ہماری بربادی کا سبب بن رہا ہو، یا نفس کی تسویل ہمیں اس طرح کی کیفیات سے دوچار کر دے جس میں ہم دل میں کچھ دبی خوشی سی محسوس کریں کہ اچھا ہوا ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ انہوں نے ہماری سنی نہیں یا مانی نہیں. تو گویا مطلوب یہ تھا کہ ہماری مانی سنی جائے، ان سے کوئی ہمدردی نہ تھی. اصلاً اگر ہمدردی ہوتی تو وہ غلطی کر کے بھی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے بھی نقصان اٹھاتے، تب بھی درد ہوتا، جیسا اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے. اولاد کو منع کیا تھا کہ صحبت میں مت بیٹھو، فلاں لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، ایسا نہ کرو امتحان میں خراب ہو جائے گا رزلٹ، پڑھائی نہیں کرو گے تو یوں مسئلہ ہو جائے گا، ہر وقت انٹرنیٹ پہ دیر تک نہیں بیٹھو، ایسے لوگوں کی عادت مت اختیار کرو، یہ لت ہے، گندی چیز ہے، اس سے بچو. لیکن بچہ کر جاتا ہے اس کے باوجود، جانتے بوجھتے یا انجانے میں. لیکن اس کی بات جب وہ تکلیف اٹھاتا ہے اس کے نتیجے میں، یا اسپیڈنگ کو منع کیا تو نہیں کرتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو باوجود اس کے کہ اس کی ہی غلطی ہوتی ہے اور اس پہ دکھ اور غم بھی ہوتا ہے، یہ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو منع کیا تھا نا، سمجھانے کے لیے تاکہ آئندہ نہ کرے. تو وہاں بھی لیکن جذبہ اخلاص والا ہوتا ہے. اس وقت بھی اس کی تکلیف سے افسوس اور غم دل میں ہوتا ہے، گو نتیجہ وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے. تو بس یہ احساس رہنا چاہیے کہ جب ہم ایسے حالات امت پہ یا امت کچھ لوگوں پر یا سب پر جس پر بھی دیکھیں تو ان کی اس غم اور تکلیف کی کیفیت سے دل افسردہ اور پریشان ہو. اپنی کامیابی اور اپنی بات کی درستی اگر ثابت بھی ہو جائے حتمی طور پر، تب بھی وہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ میں آج ضد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو
چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں والی کیفیت ہے کہ وقتی طور پر میری یہ بات درست ہو گئی، میں بھی ایسی بہت سی غلط بات کر جاتا ہوں. آج ان کی اس جہالت کی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے کل میرے ساتھ نہ ہو. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیس صحابی ہیں، اور غالباً اندلس وغیرہ کی جنگ میں وہ شریک تھے، اسپین کی، اور ادھر بہت ہی ضعیف. تو جب وہ مغلوب ہو گئی قوم تو یہ رونے لگے فتح کے بعد مسلمانوں کی. تو امیر اور سارے لوگ آ گئے آس پاس کہ حضرت یہ فقیہ امت ہے، بڑے بڑے فقہا صحابہ میں سے ہیں، اور اس طرح رو رہے ہیں بلبلا کے. تو فرمایا کہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ قوم جو اللہ کی نافرمانی میں تھی اور اللہ کا انکار کرتی رہی، اس کی سبب اس نے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالا کہ اس پر مسلمان قوم یعنی ہماری قوم نے غلبہ پا کے اس کو نیست و نابود کیا. تو گویا یہ اللہ کا عذاب دنیا میں اس پر آیا. رو اس پر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی ایسی کوئی حرکت کریں اور ہم پر اللہ کا عذاب آئے. یعنی ان کی اس شکست سے بھی خوشی نہیں ہے، غم ہے اس بات کا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، اور توجہ اس پر کہ ہم ایسا نہ کریں. تو یہ جو رویہ ہے یہ بہت اہم ہے، جو ہمارے ہاں کبھی کبھی دینی حلقوں میں مفقود پایا جاتا ہے. وہ دوسرے کی غلطی بتا کر اس پر جب وہ ثابت ہو جائے اور اس کے اثرات نظر آنے لگے تو کچھ بغلیں بجاتے ہیں. کبھی اپنی شان میں قصیدہ خود ہی پڑھتے ہیں، ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا، ہم نے تو بتایا تھا آپ کو، نہیں کیا آپ نے. یہ عبداللہ بن ابی کا رویہ ہے، یہ نفاق کا رویہ ہے. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، بلکہ اس سے پہلے جب یہ اپنے لوگوں کو نکلا تو اس نے وہاں پہ یہی بات کی، ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ شہر سے باہر نکل کے، مدینہ سے باہر نکل کے نہ کریں جنگ. اور چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم اپنے 300 لوگ لے کر نکل رہے ہیں یہاں سے. وہ نکل گیا وہاں سے کہ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا، اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا. یوں کر کے یہ جو انداز اور طریقہ ہے یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم انجانے میں ایسے کسی رویے کا شکار تو نہیں، نفس کی کسی ایسی بیماری کا شکار نہیں کہ جس میں اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محبوب لوگوں کو، اپنے امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو جن کے درد اور غم میں ہم گھلے جا رہے ہیں کہ امت ہماری دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی کیوں نہیں ہو رہی، دوبارہ ہمارے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے. کر تو ان کے غم میں رہے ہیں لیکن ان کی تکلیف کہتا ہے اچھا ہے، بہت اچھا ہوا، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، اچھا ان کی اور پٹائی ہو، انسان نہیں بن رہے، جوتے پڑے ان کو. تو دل میں اگر یہ ایسے جذبات اور احساسات جنم لینے لگیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا تعلق اہل نفاق کے طریق پر زیادہ ہے، ہمارا رجحان اس طرف زیادہ ہے، صحابہ اور انبیاء کے طریق پر نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف میں بھی کھڑے ہو کے یہی فرمائے کہ اللہ ان کی اولاد میں سے میں امید کرتا ہوں کہ شاید کوئی ایمان لے آئے، ان پر عذاب نہ بھیج. یا احد میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہم اہدی قوم فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ انجانے میں کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ جو کر گئے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. یا اللہ یہ جو رویہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطاکار بندوں کے حامی. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطاکار بندوں کے حامی. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اسوہ.